کہ واقعہ معراج میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، اور آج کے جدید دور کے لیے تو گویا آنکھیں کھول دینے والا مقام ہے واقعہ معراج۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے اگر ذکر کر دیا جاتا تو ان کے لیے حیران پریشان کن واقعہ تھا، بھئی کیسے ایک انسان منٹوں سیکنڈوں میں پورے آسمان کا، مسجد اقصیٰ کا، ساتوں آسمانوں کا پورا جا کر آ کر وہاں کے معاملات دیکھ کر بھی آ گیا، وقت کیسے گزرا، اتنا لمبا سفر۔ پہلے زمانے کے لوگوں کا یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایسا پختہ ایمان اور یقین تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا علم ہوا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ابو بکر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ لیکن اس واقعہ معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اس میں علو بھی ہے، بلندی بھی ہے، اس میں عجز بھی ہے، عاجزی انکساری بھی ہے۔ اس واقعہ معراج میں انبیاء سے ملاقات بھی ہے اور امت کے احوال سے آگاہی بھی ہے۔ اس واقعہ معراج میں اللہ کا دیدار بھی ہے اور فرشتوں کا استقبال بھی ہے۔ اس واقعہ معراج میں جنت کے نظارے بھی ہیں اور جہنم کی ہولناکی بھی ہے۔ اس واقعہ معراج میں روحانیت تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی ترقی اور مادیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور آج دنیا سائنس ٹیکنالوجی جو ترقی کرتی ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے ترقی کی، ہم نے ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچا دی، اگر واقعہ معراج کو دیکھیں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ترقی اور اس ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کروایا تھا۔ میں یہاں پر صرف 2-3 چیزیں ذکر کروں گا۔ نمبر ایک، آج دنیا آپریشن کرتی ہے، انسانی آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، ہارٹ آپریشن ہو رہا ہے، ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، دل کا آپریشن ہو رہا ہے، دل کی سرجری، اور اعضاء کی آپریشن ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے ہم واقعہ معراج پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کزن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ فرشتے آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاتے ہیں، آب زمزم کے کنویں کے پاس لے کر جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کرتے ہیں، وہ بھی معجزہ جسے کہا جاتا ہے شق صدر، سینے کا چاک ہونا۔ سینے کو چاک کر کے آپ کے دل اطہر کو، دل مبارک کو نکالتے ہیں اور پھر اس دل کو آب زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں۔ بتایا کہ وہ جنت کا پانی لا سکتے تھے لیکن وہ جنت کا پانی لائے نہیں، انہوں نے آب زمزم سے دھو کر یہ بتا دیا کہ جنت کے پانی سے افضل آب زمزم کا پانی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو وہ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد اس کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو اس انوارات، اس برکات سے بھرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ معراج کے موقع پر جن انوارات اور جن برکات کا مشاہدہ کر سکے، اس سے بھرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو سلائی کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں، اور وہ ٹانکے کے نشانات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھیں۔ یہ ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، آج دنیا 1400 سال بعد پہنچی، لیکن اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ فرما کر گویا اشارہ دے دیا تھا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس بھی اسلام ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک چیز ہو گئی، میں 2 باتیں صرف اور ذکر کر دوں۔ نمبر دو، آج دنیا کی جستجو ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ انتہائی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ پہلے کا سفر ہوتا تھا گھوڑوں پر، بیل گاڑیوں پر، اونٹوں پر، کئی مہینے لگ جاتے۔ بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، اب تو وہ الیکٹرک ٹرینیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں بجلی کسی تیزی کی رفتار، کہ ہم نے بٹن آن کیا فوراً سے یہاں تک بجلی آ گئی، ایسی تیز ٹرینیں آ رہی ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن 1400 سال پہلے اللہ پاک نے واقعہ معراج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سواری کا بندوبست کیا اس کا نام ہے براق۔ براق کی عربی سے اردو اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو براق برق سے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔
آج سائنس پہنچی نا کہ بجلی کی رفتار جتنی ہم نے جو ہے کوئی گاڑی نکالنی ہے، اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا، وہ سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما کر بتا دیا کہ 1400 سال بعد جس ترقی اور جس ٹیکنالوجی کی باتیں ہوں گی، یہ ترقی اور ٹیکنالوجی بھی اسلام ہی سے نکلی ہے۔ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری چیز، آج دنیا بڑی خوش ہوتی ہے کہ یار ہم تو چاند پر پہنچ گئے، ہم تو مریخ پر پہنچ گئے، اور نہ جانے کتنے سیارے ستارے ہم نے کھوج لیے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جتنے بھی چاند ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، مریخ ہیں، یہ آسمان اور زمین کے فاصلے کا جو درمیانی حصہ ہے اس سے نیچے ہیں۔ دنیا وہاں تک پہنچی ہے، درمیانی حصے سے بھی نیچے ہیں۔ یہ سورج جس کی روشنی یہ 9 کروڑ میل یا اس سے بھی زیادہ دنیا سے دور ہے، اور 1 سیکنڈ میں اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ تو سائنس بڑی خوش کہ ہم نے ترقی کر لی بھائی، چاند پر پہنچ گئے۔ لیکن اللہ پاک نے 1400 سال پہلے، یا تو منٹوں سیکنڈوں کا حساب کیا جا رہا ہے نا، اللہ پاک نے 1400 سال پہلے منٹ اور سیکنڈ کا کوئی حساب نہیں ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف چاند نہیں، صرف مریخ نہیں، اور کوئی ستارہ سیارہ نہیں، بلکہ ان کو عبور کر کے، پورے آسمانوں کو عبور کر کے، پہلے آسمان، پھر وہاں سے 2 3 4 5 7ویں آسمان، پھر وہاں سے صریف الاقلام، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے اللہ کا جو دربار تھا وہاں تک پہنچایا، اور گویا بتا دیا کہ سائنس جس ترقی پر خوش ہوگی اس ترقی کا آغاز بھی اسلامی سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، ہم ان کی ترقیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اسلام نے ہمارے دین کے اندر کتنی ترقیاں رکھی ہیں۔